موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة القمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. سورۃ القمر جو ہے یہ سورت مکیہ ہے بالاتفاق کہ یہ ہجرت سے پہلے اتری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی مکی زندگی سے اس کا تعلق ہے. اور اس صورت مبارکہ میں اس بات توحید، اس بات معاد اور اس بات نبوت رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور ارشاد ہے. یہ صورت مبارکہ جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ذکر ہے. اصل میں یاد رکھیں کہ 3 روایات مبارکہ جو ہیں وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. ایک تو ہے شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور ایک ہے رد الشمس، سورج کا واپس لوٹ آنا، اور ایک ہے حبس شمس، سورج کا اسی جگہ پہ رک جانا. یہ 3 واقعات. اب ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اچھی طرح سے، کیونکہ بہت سارے معترضین اور اعداء اسلام اور اعداء دین جو ہیں وہ اس انشقاق قمر کے معجزے کے منکر ہیں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے اور پھر مل جائے. اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو آپ منکرین تو نہیں کہہ سکتے، مسلمان ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہونا جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو نہیں ہے. البتہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو کے گر جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے. وہ کہتے ہیں اس کا اس دن سے تعلق ہے اور اس کا معجزے سے تعلق نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ صحیح عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور جس پر الحمدللہ قرآن اور احادیث سے دلائل ہیں کہ شق القمر جو ہے یہ معجزہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے کافر جو تھے نا جی، جیسے ابی جہل ہے، ابی لہب ہے، امیۃ ابن خلف ہے، ولید ابن المغیرہ ہے، عاصی ابن وائل ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اپنی دلیل نبوت کے لیے، اپنی صداقت کے لیے یہ دکھلا دیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں.
اصل میں ان کے جو اپنے تخیلات تھے نا فاسدہ، اس میں یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو خرق عادت امور ظاہر ہوتے ہیں یہ جادو ہے، اور ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ بھی اگر واقعی یہ جادو ہے تو پھر جادو کا تعلق زمین سے ہے، جادو آسمانوں پہ تو نہیں چلتا، جادو جو ہے وہ زمین پہ چلتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ایک جاہلانہ تخیل ہوتا ہے کہ جی کسی پہ جادو ہو جائے اور وہ دریا پار کر جائے یا سمندر پر سفر کر جائے تو جد ٹوٹ جاتی، یہ سب باتیں ہیں، اصل یہ سب قصے کہانیاں ہیں، تخیلات ہیں اور آرائے فاسدہ ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ جادو جادو ہے، برحق ہے، یہ ٹھیک ہے کہ جادو سیکھنا کرنا کرانا کفر ہے، لیکن علم تو ہے۔ اب جیسے کوئی آدمی شیطان کا انکار کر دیتی ہے تو بات غلط ہے نا، کہ شیطان ہے، جب اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جب اس کے احوال موجود ہیں، پھر انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سوچ لو، انہوں نے کہا جی سوچ لیا ہے، اور اگر آپ یہ معجزہ دکھلا دیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اتفاق کی بات ہے یہ اس وقت بات ہو رہی تھی جب 14ویں کی رات، یعنی بالکل چاند بدر کامل ہو چکا تھا، مکمل تھا۔ اسی طرح ایک دوسری صحیح حدیث مبارک ہے، اس میں ہے کہ اس وقت حضور مینا میں تھے اور یہ سارے کافر وہاں آئے حضور کی خدمت میں، تو ایک ہی بات ہے، مکہ ہو مینا ہو، بات تو ایک ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چاہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اگر اسلام میں داخل ہو جائیں تو اسلام کی ایک قوت بن جائے گی، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اور اس کے بعد حدیث میں ہے کہ آپ نے باقاعدہ انگلی مبارک سے اشارہ کیا، اور جو ہی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ 2 ٹکڑے بھی اتنا واضح ہوا کہ ایک ٹکڑا معلوم ہوتا تھا کہ جبل ابی قبیس پہ ہے، یہ جو مکے کے سامنے پہاڑ ہے، اور ایک حصہ جو تھا وہ جبل کیکعان ہے، اس پہ ہے، اور حضور پاک نے فرمایا یا ایھا الناس فاشہدوا فاشہدوا، آپ نے فرمایا لوگوں دیکھ لو، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، معجزہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اب کافر جو تھے وہ بڑے شرمندہ ہوئے، سرنگوں ہوئے، لا حول ولا کہ بھی اب معجزہ تو ہو گیا۔ کہنے لگے حضور آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم جو لوگ باہر رہتے ہیں نا جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے تحقیق کریں گے، ہو سکتا ہے آپ نے ہمارے آنکھوں پہ جادو کر دیا ہو۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی لفظ ہیں کہ وہ بار بار آنکھوں کو صاف کرتے تھے، پھر دیکھتے تھے، پھر صاف کرتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ بھی ہماری آنکھوں میں تو کوئی خلل نہیں ہے۔ اب جب ارد گرد کے لوگ آئے تو ان سے پوچھا گیا تو اکثر لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں بھائی چاند 2 ٹکڑے ہوتے تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اب قریش پھر اکٹھے ہوئے آپس میں کہ بھائی کیا کریں، اب چاند تو 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ تو حقیقت ہے۔ کہنے لگے بھائی نہیں، یہ بھی جادو ہے، ہو سکتا ہے یہ جادو اوپر بھی چل جاتا ہو۔ تو کہنے لگے سحر مستمر، یہ وہ جادو ہی ہے بس جو چلا آ رہا ہے، اور ایمان نہ لے آئے۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے، یہ معجزہ ہے، اور اس کا قیامت کی نشانی ہونے سے تو تعلق ہے، لیکن قیامت والے دن جب ہوگا وہ ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ اس وقت تو اللہ پاک فرماتی ہے السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اللہ پاک فرماتی ہیں کہ وہ دوسری جگہ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائیں گے، اور تیسری جگہ فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، اللہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان ایسے پھر پھر کے ختم ہو جائیں گے اور پہاڑ ایسے چل رہے ہوں گے اور آخر میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نظام علامت قیامت ہوگی کہ جب قیامت کا وقت آئے گا اور سور پھونکا جائے گا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. پھر جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد اٹھائیں گے تو وہ زمین بھی دوسری ہوگی, وہ آسمان بھی دوسرے ہوں گے, یہ نہیں ہوں گے, ختم ہو گئے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم زمینوں کو بدل دیں گے, آسمانوں کو بدل دیں گے, اور تم سب میدان چٹیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں کھڑے ہوگے, اور کسی کو بھاگنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی, اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام سے بھی باہر نہیں نکل سکے گا. اور صحیح حدیث میں آتا ہے آسمان کے فرشتے اتریں گے, میدان محشر میں وہ صفیں بنا لیں گے, ایک صف ہوگی, پھر دوسری, پھر تیسری, 7 صفیں بنا کے ملائکہ تمام اللہ کی مخلوق میدان میں ہے اور ان کے ارد گرد میں ملائکہ کی صفیں ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال کا حکم ہوگا کہ یا معشر الجن والانس, اے جن اور انسانوں کی جماعتوں, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اگر تم میں طاقت ہے تو نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے. لا تنفذون الا بسلطان, لیکن تم ہرگز نہیں نکل سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو. کہاں نکلیں, کہاں جائیں؟ تو یاد رکھیں کہ وہ تو الگ واقعہ, یہ معجزہ ہے. اچھا, اب منکرین کہتے ہیں کہ جناب اگر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے تو پھر پورے اقوام عالم کو گواہی دینی چاہیے, ساری دنیا گواہی دیتی, ساری دنیا شہادت دیتی, اور دنیا کی تاریخوں میں اور کتابوں کے اندر اس کا ذکر آتا. جبکہ ایسی بات نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک نے فرما دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ قیامت کو ہو تو ہو, لیکن ابھی معجزہ نہیں ہے چونکہ دنیا نے دیکھا نہیں اور کتابوں میں لکھا نہیں. تو یہ بات جو ہے نا, سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی جہالت ہے, کتنی بڑی غباوت ہے. بھئی معجزے کا مطالبہ مکے والوں نے کیا تھا یا ساری دنیا نے کیا تھا؟ اگر معجزے کا مطالبہ مکے والوں نے کیا ہے تو ان کو دکھا دیا, یا ساری دنیا کو دکھانے کا کیا مطلب؟ یہ تو کہنا ہی غلط ہے نا کہ جی ساری دنیا نے کیوں نہیں دیکھا, نہ دیکھے. مقصد یہ ہے کہ جن کا مطالبہ ہے, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کی عادت مبارک تھی, اور ہر پیغمبر جو ہے وہ با حیا ہوتا ہے. تمام انبیاء جو ہیں وہ مجسمہ حیا ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انسانی ضروریات قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا تھا, اب بہت دور پہاڑوں میں اور غاروں میں اور بڑی دور چلے جاتے تھے تاکہ قوم کے سامنے جو ہے یہ عمل نہ ہو. اور ان کی قوم کے اندر یہ کوئی عیب نہیں تھا, وہ غسل کرتے تھے سب ننگے, مرد ایک دوسرے کے ساتھ نہاتے, عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہاتی تھی. اور اسی طرح اگر وہ باہر جاتے پیشاب وغیرہ کے لیے تو سارے کٹھے بیٹھ جاتے تھے, باتیں بھی کرتے رہتے تھے, پیشاب بھی کرتے رہتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے, ان کا اخلاق عالی جو ہے وہ یہ بات کبھی سہ نہیں سکتا تھا, تو آپ بہت دور چلے جاتے تھے. تو اب قوم کو موقع ملا اعتراض کرنے کا. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام جو ہم سے چھپتے ہیں, ہمارے ساتھ غسل بھی نہیں کرتے, ہمارے ساتھ نہاتے بھی نہیں ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ کوئی عیب ہے, یہ جس کو چھپانا چاہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہ آئے. اگر ان کے بدن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھ غسل کیوں نہیں کرتے؟ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں نا، اللہ نے ان کو بے عیب بنایا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انبیاء میں نہ ان کو روحانی عیب ہوتا ہے اور نہ جسمانی عیب ہوتا ہے، وہ روحانی طور پر بھی پاک ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی ہر عیب سے پاک ہیں۔ انبیاء ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے، ان کو کوئی معنی عیب کا معنی ایسا عیب جس پہ لوگ انگلیاں رکھیں، مثلا کسی کا اللہ نہ کرے چہرہ بگڑ جائے، کسی کے چہرے پہ داغ ہو جائیں، کسی کو برس ہو جائے، کسی کو جذام ہو جائے، کسی کو ایسی بیماری ہو جائے کہ لوگ دیکھ کے نفرت کریں، اللہ اپنے انبیاء کو ان بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات بھی یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ اندھے ہو گئے تھے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں اتنا روئے گویا آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی۔ اندھا ہونا عیب ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو عیب سے بچاتے۔ اور قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ اعمیٰ تھے، قرآن کہتا ہے اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ افسوس کرتے کرتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور وہ اپنے غم کو اپنے اندر روکنے والے تھے، غم کو برداشت کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے یا ان کو باہر نکالا گیا تھا، یہ بالکل بات غلط ہے۔ اللہ کے قرآن میں صرف اتنا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اور دوسری جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت ایوب نے پکارا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور وہ تکلیف کیا تھی اس کا قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ جب اللہ کا قرآن ذکر نہ کرے تو ہمیں کہانیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیڑے پڑ گئے تھے، زبان پہ کیڑے آ گئے تھے، اور نعوذ باللہ حضرت کو نکال دیا تھا، لوگ نفرت کرتے تھے، ان کو باہر شہر سے پھینک دیا گیا تھا۔ یہ ساری کہانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتلا دیا ہے، آپ کی اولاد ختم ہو گئی، اولاد کی اولاد ختم ہو گئی، آپ کا مال و منال ختم ہو گیا، آپ کا اقتدار ختم ہو گیا، آپ شہر چھوڑ کے باہر سڑک کے کنارے جھوپڑی بنا کے رہنے لگے۔ صرف ایک بیوی نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے، لیکن کسی ایسی بیماری کا ذکر کرنا جو پیغمبر کی شان کی توہین کرتی ہو، جب اللہ ذکر نہیں کرتا تو ہم کیسے ذکر کر سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ ہمیں توفیق بھی دے۔ اب دیکھیں نا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بھائی پہ غصے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تورات کو بھی نیچے رکھ دیا، یہ بھی لوگ غلط کہتے ہیں کہ الکل الواح، کہ تختیاں، تورات والی تختیاں موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی۔ غلط بات ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اللہ کا پیغمبر ایسے کر سکتا ہے کہ قرآن کو اور اللہ کی کتاب کو پھینک دے؟ یہ کیا بات ہے؟ القا کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ القا کا معنی ڈالنا بھی ہے، القا کا معنی رکھ دینا بھی ہے، اور القا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی چیز، جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے معجزہ دیکھا تو اللہ فرماتی ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ تو اب سجدے میں گر جانا ادب ہے یا توہین ہے؟ تو یہ تو پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے ہیں اور
اسلام سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ وہ کسی نے سچ کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن سمجھنے کے یا افراد میں بڑھ جاتے ہیں، محبت میں بڑھ کے قرآن کا معنی بدل دیتے ہیں، یا نعوذ باللہ بغض میں بڑھ کے قرآن کے معنی کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو اصل یہ ابتدا میں شرارت تو یہودیوں کی تھی، لیکن ہمارے مسلمان بھی شکار ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو ایسا عیب نہیں دیتے۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن غسل فرما رہے ہیں دور کسی پہاڑ کے چشمے میں، اور اپنے کپڑے مبارک نکال کے ایک پتھر پہ رکھ دیے۔ آپ غسل فرماتے رہے، غسل فرما کے فارغ ہوئے، دیکھا تو کپڑے تو پتھر لے کے بھاگ رہا، اور پتھر ہی بھاگ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے کہ کپڑے نہیں ہیں، میں بغیر کپڑوں کے کیسے جاؤں گا؟ تو اپنے اس سطر کی حفاظت کے لیے اتنا غصے اور جلال میں آئے کہ پتھر کے پیچھے دوڑے۔ اب جوں آپ دوڑے پتھر جوں دوڑے۔ اب پتھر تو اللہ کے حکم کا پابند ہے نا، وہ اللہ حکم دے تو پتھر پھٹ پڑتے ہیں، اللہ حکم دے تو پتھر بول پڑتے ہیں، اللہ حکم دے تو پتھر سلام کہتے ہیں۔ یہی مکے میں وہ گلی ہے نا زقاق الحجر، وہ پتھر والی گلی۔ حضور پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت، مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جب میں گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام کہتا تھا۔ پتھر سلام کہتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ان منھا لما یتشکک، ایسے بھی ہیں کہ پتھر پھٹ جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جس سے ہم چشمے نکال دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پہاڑ جو ہیں وہ اللہ کی عظمت سے ڈر کے گر بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اب پتھر جناب آیا اور سیدھا قوم کے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا اکٹھے ہو کے، وہیں آگے پتھر کھڑا ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا پتھر پہ اور جلدی سے کپڑے پہنے، تو ساری قوم نے دیکھا۔ اب دیکھا تو کہنے لگے یا ہم تو اعتراض کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ نے اس معجزے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کر دیا، اور اللہ کے ہاں موسیٰ شان والے ہیں۔ تو اب یہ عیب دکھلانا ایک قوم کو مقصود تھا۔ اب اگر کوئی جاہل کہے جی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا، کسی اور نے یہ نہیں دیکھا، یہ کوئی بات ہے؟ جن کو دکھانا تھا اللہ نے دکھا دیا۔ جو اعتراض کرنے والے تھے ان کے سامنے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات بیان کر دی، ساری دنیا کو دکھانا مقصود تھا۔ اب چاند کے معجزے کے جو طلبگار ہیں ان کو تو اللہ نے معجزہ دکھلا دیا، اب ساری دنیا کے مطالبے کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب یہ معجزہ ہوا ہے، اب آپ کے اور پاکستان کے اندر 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اسی طرح آپ چلے جائیں ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور ملک ہیں، ان سب کے اندر کہیں 1 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اگر آپ کولون اور ہانگ کانگ چلے جائیں 5 گھنٹے کا فرق ہے، اگر آپ انگلینڈ چلے جائیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، اگر آپ امریکہ وغیرہ چلے جائیں تو 12 13 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو یہ تو ایک نظام ہے اللہ کا۔ اسی لیے اب علماء نے اور پڑھے لکھے نوجوانوں نے کمپیوٹر پہ تحقیق کی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک اللہ کا ایسا نظام ہے کہ کائنات کے کسی نہ کسی حصے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گونج رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انڈونیشیا کا علاقہ ہے، سلاٹر کا علاقہ ہے، سب سے پہلے وہاں صبح صادق ہوتی ہے اور اذان شروع ہوتی ہے، اس علاقے کی اذانیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا وہ ابھی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو جکارتا میں شروع ہو جاتی ہے۔
اچھا جکارتا کی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر جناب اسی ٹائم پہ سری لنکا کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اسی ٹائم پہ بنگلہ دیش کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر بمبئی کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح پھر آپ کے خلیج کی اور عرب ممالک کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جناب آپ دیکھیں تو ایشیا کے بعد پھر یورپ اور اس کی یعنی کوئی ایک گھڑی نہیں ہے جس میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ اب ایک جگہ اذان ہو رہی ہے فجر کی اور ایک جگہ یعنی کبھی رات کو لائیو پہ اپنا لاس اینجلس والے ریڈیو پہ میرا پروگرام لیتے ہیں، تو جب رات کے یہاں 10 بجے ہوتے ہیں ان کے دن کے 3 بجے ہوتے ہیں، اتنا بڑا فرق ہے، یعنی یہاں رات کے 10 بج گئے وہاں بھی ظہر ہے 3 بج رہے ہیں۔ تو اس لیے کہنا کہ جی چاند کو سب نے نہیں دیکھا، کیا مطلب؟ اللہ جانے کہیں دن ہوگا، اللہ جانے کہیں رات کا آخری حصہ ہوگا، اللہ جانے کہیں رات کا اول حصہ ہوگا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا اس کو مشاہدہ کرے؟ اور پھر کوئی ساری دنیا انتظار میں تو نہیں بیٹھی تھی کہ موسمیات والوں نے کہا تھا کہ 2 دن کے بعد سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی شان دیکھیں کہ مالی بار کا جو علاقہ ہے جہاں کی مالاباری لوگ بھی آتے ہیں اور اس ملک میں بھی کافی سارے ہیں، مالی بار کا راجہ جو تھا نا جی، وہ اتفاق سے اس رات اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو۔ اس کا ذکر جو ہے تاریخ فرشتہ جو ہے، تاریخ کا نام ہے فرشتہ، جو ہندوستان کی سب سے پرانی تاریخ ہے، اس کے اندر ذکر ہے۔ اس نے تحقیق کی کہ پتہ لگا اس کو کہ بھی ایک پیغمبر ہے، ان کا معجزہ ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس لیے اچھا باقی یہ اعتراض کہ جی چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کے اجزاء ہیں، تو اجزاء کو جو اللہ جوڑنے پہ قادر ہے وہ اللہ توڑنے پہ بھی قادر ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے ہمیں بھی اجزاء دیے ہیں نا، یہ ہمارا انگلیاں ہیں، تو اللہ نے بنانے پہ قادر ہے، اس کو ختم کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اللہ نے جب ان اجزاء کو ملا کے ایک نورانی چیز پیدا فرما دی ہے تو اس کو تقسیم کرنے پہ بھی وہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گیا کہ کیا مشکل بات تھی کہ آدمی موجودہ شق القمر کا انکار کر دے، تو یہ بالکل جہالت ہے، اور حق یہ ہے، یہ موجودہ ہے اور صحیح موجودہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور سیاہ ستہ کی احادیثوں میں بھی ہے، اور جس کی گواہی دینے کے لیے دشمنان نے یہ تو نہیں کہا کہ چاند 2 ٹکڑے، نے کہا جادو کے ذریعے ہو گیا، مان تو انہوں نے بھی لیا کہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا ایک دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہے رد شمس، یعنی سورج کو واپس لے آنا۔ اس واقعے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، اور حضور کو بڑی شدت کی نیند آ گئی اور بالکل وقت ہو گیا، سورج نے یعنی ڈوبنا شروع کر دیا، پیلا ہو گیا۔ اب حضور کی نیند کھلی تو حضور نے فرمایا کہ علی کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ چونکہ لیٹ گئے تھے تو مجھے تو پھر اٹھنے کا موقع نہیں ملا، میں تو بیٹھا رہا۔ تو حضور پاک نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ جو ہے تیرے حبیب کے آرام کے وجہ سے مجبور ہو کے بیٹھ گیا، آپ قادر ہیں سورج کو واپس لوٹا دیں۔ تو سورج جو ہے واپس لوٹا اور حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں رد شمس۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط حدیث ہے، موضوع اور گھڑی ہوئی روایت ہے، اس کو شیعہ نے گھڑا۔ لیکن بہت سارے اہل سنت کے جیسے جلال الدین سیوطی ہیں، اس نے تو کتاب لکھ ڈالی ہے
کشف اللبس فی رد الشمس، کتاب لکھی جس میں دلائل دیے کہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ بہرحال یعنی ایک مابین اختلاف ہے، بعض ائمہ اس کو نہیں مانتے، بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک واقعہ اسی طرح کہتے ہیں یہ ہوا رد شمس۔ رد شمس کا کیا معنی؟ چاند کا واپس، سورج کا واپس لوٹنا۔ اور ایک ہے حبس شمس۔ حبس شمس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ بھئی سورج کو روک دینا، سورج کا رک جانا، اپنی جگہ پر اس کو روک دینا، اس کو کہتے ہیں حبس شمس۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات معراج سے آئے اور آپ نے اپنے اسراء و معراج کا ذکر فرمایا تو کافروں نے اعتراض کیا۔ تو کافروں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو اگر معراج ہوا ہے، اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو اتنا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، تو ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنی ہیں اور رخ کیسے ہے، محراب کیسے ہے اور طول عرض کیسے ہے، اور کوئی نشانیاں بتلائیں، کیونکہ دشمن ہے۔ ورنہ آپ حضور پاک معراج پہ گئے تھے، کوئی دروازے گننے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے۔ وہ ایک تاریخی واقعہ آتا ہے نا کہ ایک قاضی صاحب نے ایک گواہ جب پیش ہوا تو جہاں کوئی واقعہ قتل کا پیش آیا تھا تو قاضی صاحب نے بڑے غصے اور جلال سے پوچھا، اس نے کہا تم جو کہتے ہو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ فلاں جگہ قتل ہوا ہے، جس جگہ وقوع قتل ہوا ہے اس کے ارد گرد درخت تھے، اور تھے تو کتنی درخت تھے یہ بتاؤ۔ وہ گواہ جو تھا وہ ہنس پڑا، تو قاضی صاحب بہت غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تم میرے سامنے ہنستے ہو، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو قاضی بنے کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا 20 سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس کورٹ میں آپ کو بیٹھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی 5 سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی اس کورٹ کی اپنے کمرے کی چھت کی کڑیاں آپ مجھے بتاتے تو درخت میں بتا دیتا ہوں۔ اب قاضی صاحب تو تھوک نکل کے رہ گئے، انہوں نے کہا یار میں نے تو کبھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جب قتل ہو رہا تھا میں درخت گن رہا تھا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب عجیب بات ہے، ایک واقعہ ہے، بندہ قتل ہو رہا ہے، میرے سامنے ایک آدمی کو ناجائز مارا جا رہا ہے تو میں درخت گن رہا تھا۔ تو اب اگر اللہ کے پیغمبر اسراء و معراج پہ گئے ہیں تو کیا مسجد اقصی کو گننے تو نہیں گئے؟ حضور پاک دل میں بڑے اداس ہوئے کہ کس قوم سے میرا پالا پڑا ہے جو کوئی سچ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یاد رکھو یہی حق والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کی بات کو لوگ نہیں مانتے۔ یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ جس جماعت کی، جس شیخ کی، جس بزرگ کی، جس عالم کی مخالفت ہو، مار پڑے، سمجھو کہ حق والا ہے، حلوے ملے تو سمجھو مداری ہے۔ مجمع تو میرے بھائی وہ گانے والے بھی زیادہ اکٹھا کر دیتے ہیں، مجمع کا کیا ہے؟ قوم تو ہماری ماشاءاللہ زندہ باد ہے، ان کو جناب کسی گانے والے پہ لے آؤ، وہاں بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ جی موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے ماشاءاللہ، پھر روح کی غذا تو سب سے زیادہ پیغمبروں کو ملنی چاہیے تھی، اولیاء اللہ کو ملنی چاہیے تھی، تمہیں کیسے زیادہ مل گئی؟ اور روح کی غذا جو ہے وہ کنجروں کے گھر چلی گئی، طوائفوں کے پاس چلی گئی، اور مسلمان پارے رہ گئے۔ اچھی روح کی غذا ہے بھائی، اور روح کی غذا بدبختو اللہ کا قرآن ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی طرف روح اتاری ہے، جیسے باقی اجساد زندہ ہوتے ہیں قرآن سے دل زندہ ہوتے ہیں، ایمان زندہ ہوتا ہے، روح زندہ ہوتی ہے۔ اسی لیے جبریل کو روح الامین کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن لانے والا ہے، اور قرآن ہماری روح کی غذا ہے۔
روح کی غذا موسیقی نہیں ہوتی، روح کی غذا گانے بجانے نہیں ہوتے، روح کی غذا جو ہے وہ ڈانس نہیں ہوتا، یہ تمہارے انگریز کے کلچر جو ہے ثقافتی یہ طائفے نہیں ہوتے ہیں۔ غذا روح کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے سابقہ درس میں بھی عرض کیا تھا نا کہ کبھی ہمت کریں نا، آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھیں اور 1 طواف کریں، لیکن اس انداز میں کہ وضو آپ کا صحیح ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، اور جب نماز شروع کریں تو بالکل عین وہ تصور ہو کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں نہیں دیکھ رہا تو خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور دل میں کوئی اور خیال آنے ہی نہ دیں۔ جب 2-4 دن آپ یہ محنت کریں گے تو پھر صحیح نماز پڑھنے کا آپ کو حلاوت بھی ملے گی اور لطف بھی ملے گا، پھر اندازہ ہوگا کہ میں نے واقعی نماز پڑھی ہے۔ طواف کریں تو بالکل یہ تصور ہو کہ مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ جہاں فرشتے آئے، جہاں 1,24,000 پیغمبر آئے، اور جہاں آمنہ کے لال آئے، جہاں اصحاب رسول آئے، جہاں اہل بیت آئے، جہاں تیرے اولیاء آئے ہیں، آج میں گناہگار بھی تیرے اس گھر کے باہر تیرے کرم، تیرے فضل، تیرے احسان سے طواف کر رہا ہوں، اور نظر قدم پہ ٹکی ہو اور زبان پہ سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ پہ غور کرو، ایسے نہیں بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ جو طواف کرتی ہے ایک آدمی آگے اللہم اور پیچھے 50 آدمی کہتے ہیں اللہم، یہ تو بدعت ہے، یہ تو گناہ ہے ثواب کے بجائے۔ نظر قدم پر ہو اور زبان سے جب کلمہ نکلے تو لفظ پہ غور کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جب ایک ایک لفظ پہ غور کرو گے تو ادھر ادھر خیال کیسے جائے گا؟ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، پھر دیکھیں کہ نماز کی حلاوت کیا ہے اور اللہ کے ذکر کی حلاوت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ ہو کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے، یہ چکھنے کی چیزیں ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ حلاوت ہے، حلاوت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، ایمان سے کہیں محبوب کا ذکر ہو، تیرے کسی معشوق کا ذکر ہو تو ساری رات تم اسی خط کو پڑھتے رہتے ہو، اور اللہ جو ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے اس کے ذکر میں تمہیں لذت ہی نہیں آتی، ٹکرے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی بوجھ اتارنے آئے ہو، تیرے سر پہ کوئی بوری رکھی ہوئی ہے گندم کی۔ تو بہرحال غور کریں اور سمجھیں کہ یہ 3 واقعات ہیں جو قرآن میں آتے ہیں، 2 حدیث میں آتے ہیں، ایک تو شکل قبر ہے یہ قرآن میں، سیاہ ستہ کی حدیث میں اس کا کوئی منکر نہیں ہے اہل سنت والجماعت سے، اور ایک ہے رد شمس سورج کا لوٹ آنا، کوئی مشکل نہیں۔ ایک پیغمبر جب حضرت یوشع ابن نون جہاد فرما رہے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا اور اشارہ کیا سورج کو، کیا ہے تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں، تم بھی معمور ہو اور میں بھی معمور ہوں، تم بھی اس کے حکم سے چلتے ہو اور میں بھی اس کے حکم سے چلتے ہوں، ٹھہر جاؤ مجھے فتح ہونے دو، رات ہو گئی تو پھر اس کے بعد جنگ بند ہو جائے گی، تو سورج ٹھہر گیا۔ تو اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ممکن ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے اور بعض علماء نے اس کو موضوع بھی کہا۔ اب حضور پاک بڑے اداس ہوئے کہ ابھی بیت المقدس کی ان کو کیا نشانی ہے میں بتلاؤں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کے دل میں القاء کی
اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ جو خدا آپ کو معراج کرانے پہ قادر ہے وہ خدا آپ کی صفائی دینے پہ بھی قادر ہے۔ ہم پورے مسجد اقصی کو آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، پوچھیں جو پوچھتے ہیں، دیکھ کے جواب دیتے جائیں۔ اب کافر پوچھ رہے ہیں، حضور جواب دے رہے ہیں، وہ دنگ ہو گئے، آخر تنگ آ گئے جب کہ بھئی یہ تو سچا۔ انہوں نے کہا اچھا حضور ایک بات بتائیں، ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے تجارت کے لیے، وہ مکے میں کب پہنچے گا؟ آپ جو گئے تھے مسجد اقصی تو آپ کو راستے میں کہیں قافلہ ملا ہوگا، تو وہ کب آئے گا مکے میں؟ بدبختو قافلہ تمہارا ہے، خبر تمہیں حضور پاک دیں۔ لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ بدھ کے دن مغرب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے قافلہ مکے میں پہنچے گا۔ تو بعض روایات میں یہ ذکر آتا ہے کہ مغرب ہونے کے قریب آ گئی لیکن قافلہ ابھی نہیں آیا، تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ میرے مولا سورج کو روک دیں، اپنے نبی کو سچا کریں۔ اللہ نے سورج روک دیا، قافلہ مکے میں پہنچا تو سورج ڈوب گیا۔ اب جناب کافر مجبور ہو کے کہتے ہیں صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا تو سچ فرمایا تھا۔ یہ 3 واقعات ہیں لیکن 2 کے اندر روایات ضعیف ہیں، اور جو چاند کے ٹکڑے ہونے کی روایت ہے یہ قوی ہے، اور اللہ کا قرآن بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اور یاد رکھو کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، اجتماعات کے موقع پر آپ کبھی سورۃ قاف والقرآن المجید اور کبھی سورۃ الدہر اور کبھی سورۃ القمر کی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ ان کے واقعات عجیبہ ہیں، اس بات توحید ہے، اس بات نبوت و رسالت ہے، اور اس بات قیامت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اللہ نے فرمایا جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، معجزہ دیکھتے ہیں، کافر اعراض کرتے ہیں، حق سے پھر جاتے ہیں، میرے نبی سے پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا، پیغمبر کے معجزات کی تکذیب کی، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقل، اور ہر امر جو ہے اللہ جس کا فیصلہ کر چکے ہیں اپنے اپنے مقام پہ ظاہر ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اللہ نے فرمایا ان کے پاس بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں جو ان کو کفر سے ہٹانے کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ پھر بھی کفر سے باز نہیں آتے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اللہ کا قرآن جو ہے یہ ایسی حکمت عتامہ ہے، ایسی حکمت شاملہ ہے جس کی حکمت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فما تغنی النذر، ان کو ڈرانے والوں سے یا ما نافیہ کرے تو کوئی فائدہ نہ ہوا ان کو ڈرانے والوں سے، اور ما استفہامیہ کرے تو مانا ہوگا کہ کیا تم ڈرے ہو پھر ڈرانے والوں سے کوئی تمہیں فائدہ ہوا ہے؟ تو یاد رکھو یہ معجزہ ہے، اور معجزے کے ساتھ قیامت کے قریب آنے کی علامت ہے۔ باقی قریب کا معنی یہ نہیں ہوتا جس کو ہم قریب کہیں، علماء فرماتے ہیں قریب کا معنی ہے کہ قیامت کا ہونا جو ہے وہ قابل وقوع ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں قیامت قریب کا معنی یہ ہے قیامت آ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے۔ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور جانے والی چیز جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، میں نے 3 لاکھ روپے جمع کیے ہیں کہ گھر بناؤں گا،
تو جب بناؤ گے ابھی تو زکات دو نا، ابھی تو تم نے رکھے ہوئے ہیں نا، گھر بنا تو نہیں دیا نا، گھر پہ لگا دیتے کوئی زکات نہیں، جب رکھے ہوئے ہیں تو زکات دو۔ کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تم مسجد عائشہ کیوں کہتے ہو؟ اس کے تو نام میں دلیل موجود ہے، تمہیں سمجھ نہ آئے تو کیا کریں؟ مسجد عائشہ، بی بی عائشہ نے مسجد بنائی تھی، اور بی بی عائشہ نے عمرہ کیا تھا، اسی جگہ کا نام مسجد عائشہ ہے نا۔ اگر عمرہ جائز ہی نہ ہوتا تو بی بی عمرہ کیوں کرتی؟ اور پھر بی بی اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، وہ اللہ کے نبی کے حکم کے بغیر عمرہ کر سکتی؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ باقی یہ کہنا کہ صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ حدیث دکھاؤ جس میں لکھا ہوا کہ بی بی عائشہ یہ صرف تیرے لیے ہے، بعد میں امت کو نہیں کرنا ہے۔ اگر تم حدیث دکھا دو ہم نہیں کریں گے۔ کہتا ہے جی کہ مدینہ منورہ میں لوگ 40 نمازوں کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس کو 40 نمازیں جماعت کے ساتھ ملیں گی اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ معمولی چیز ہے یہ، تمہیں معمولی لگتی ہے تو الگ بات ہے۔ کہتے جی کہ جو لوگ جو ہیں یہ کہیں کہ حضور حیات نہیں ہیں، ان کی روح جسم مثالی میں ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہم مولویوں کی بات مانیں یا اللہ کے قرآن کی بات مانیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے مسائل میں بحث کرنا، جھگڑا کرنا خلاف عقل بھی ہے اور خطرہ بھی ہے کہ بندے سے کچھ بے ادبی اور گستاخی ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے مارا جائے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، بل ہم احیاء۔ تو اگر شہید زندہ ہے تو آپ مجھے ذرا اللہ کے کعبے میں بتائیں شان نبی کی زیادہ ہے یا شہید کی زیادہ ہے؟ تو یہ اچھا انصاف ہے اللہ کا کہ 3rd کلاس کے مسافر کو ڈبے میں اے سی لگا ہوا ہو اور 1st کلاس والا پٹے پہ بیٹھا ہو، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے مقابلے پر تو شہید 3 نمبر کا آدمی ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، پہلا نمبر نبی کا، پھر صدیق، پھر شہید۔ تو شہید اگر زندہ ہے تو نبی کو ہم زندہ کیوں نہ کہیں؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا بدنی ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے ملائیں گے، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، آپ کوئی شبہ نہ کریں ان کے ملنے کا۔ تو اللہ نے ان کو ملایا۔ اور پھر مجھے آپ یہ بھی ثابت کریں کہ کیا عالم مثال کے اندر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے کہ حضور امام بنے اور سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی؟ اور اگر انبیاء کے ارواح عالم مثالی میں تھے تو ان کے لیے براق لانے کی کیا ضرورت تھی کہ جبرائیل علیہ السلام براق لے کے آئے اور آپ کو لے گئے؟ اور پھر انبیاء زمین پہ بھی ملے اور آسمانوں پہ بھی ملے۔ اور ایک حضور کی حدیث ہے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی زندگی کی دلیل آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، حضور کی بیوی سے کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا، ورنہ مرنے والے کے بعد تو بیوہ ہو گئی، شادی جو چاہے کرے۔ تو انبیاء احیاء ہیں، ان کی حیات ہے، لیکن وہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ عالم مغیبات میں ہے، ہمیں اس کے اندر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔
اور سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے خلافت کے زمانے کی بات ہے، یعنی حضرت ابو بکر کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور ہے، آپ مسجد نبوی میں کھڑے تھے، دو آدمی شور مچا رہے تھے، تو حضرت عمر نے ایک ساتھی سے کہا کہ ان دونوں کو بلا کے لے آؤ، وہ دونوں کو لیا، فرمایا من این انتما، کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ انہوں نے کہا من اہل الطائف، آپ نے فرمایا واللہ لو انتما من اہل المدینہ لوجعتکما، خدا کی قسم ہے اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو آج عمر تمہیں بیض مار مار کے تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا، تم باہر کے ہو، تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ حضور کی مسجد میں شور نہیں کرنا ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ حضور کی آواز سے اونچی آواز ہی نہ کرو، جب زندگی ہی نہیں ختم ہو گئے پھر آواز اونچی کرنے کا کیا مطلب؟ تو لہذا لیکن میرا مشورہ یہ ہے خدا کے لیے ان مسائل میں نہ خود الجھیں نہ حضور کی امت کو برباد کریں، نہ یہ مسائل تم سے قبر میں پوچھے جائیں گے نہ حشر میں پوچھے جائیں گے، نہ ہم اس کے مسئول ہیں۔ جتنی چیزیں قرآن حدیث میں ملتی ہیں آمنا و صدقنا، اور جتنی نہیں ملتی ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ حضور نے فرمایا قبر میں سوال جواب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا قبر مومن کے لیے کھول دی جاتی ہے، حضور نے فرمایا کافر کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اس کا آگے فرشتے عذاب دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں، ایک آدمی مر گیا ہے، تمہاری انگلی کو کاٹ کے وہاں پھینک دیں، پھر اس کو ڈنڈے مارتے رہیں، کیا ہو جائے گا؟ تو اگر اس کے اندر کوئی روح کا تعلق ہی نہیں تو تکلیف کس کو ہوتی ہے، عذاب کس کو ہوتا ہے؟ تو بہرحال انہیں مسائل میں نہ الجھیں، اور بلا وجہ کیا حضور پاک کا سایہ زمین پہ پڑتا تھا؟ بالکل پڑتا تھا جناب، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، وہ تو معجزہ ہے کہ کبھی کبھی حضور اگر دھوپ میں ہوتے تو بادل سایہ کر لیتے، یہ نہیں کہ حضور کا سایہ نہیں پڑتا، یعنی سایہ نہ پڑنے کا کیا معنی ہے؟ خدا ہے، خدا کا سایہ نہیں ہوتا؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ؟ بھئی سایہ نہیں تھا کیا معنی ہے؟ یعنی خدا ہے؟ تو پھر اس سے بڑا کافر تو ابو جہل بھی نہیں ہوگا، وہ بھی مانتا تھا کہ حضور تو ہیں، بشر ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن ہم ضد سے نہیں مانتے۔ یہ لوگوں نے جاہلوں نے بنایا ہوا ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا، لباس بشری تھا، اندر خدا تھا، یعنی ڈرامہ تھا سارا۔ پھر معراج وغیرہ قصہ کہانی، جنگیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ ڈرامے تھے، افسانے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی آدمی نے مکے میں آنے کے بعد رمضان کے روزے بھی رکھے اور عید مکے میں پڑی تو حج فرض ہو جائے گا؟ نہیں، جس پہ فرض ہے وہ مکے میں نہ بھی آئے تو فرض ہے۔ یہ تو پتہ نہیں آپ نے کوئی ہندی میں لکھا، سندھی میں لکھا، پتہ نہیں۔ ہمارے گاؤں میں 17 مسجدیں ساری بدعتیوں کی ہے، تو ایک توحید والوں کی تم بھی بنا ڈالو، ہمت کرو۔ ضروری نہیں ہوتا نا کہ مسجد تم بناؤ تو سنگ مرمر لگاؤ، بس ایسی 4 دیواری دے دو، مسجد بنا دو، اللہ کے توحید کے ماننے والے بندے کو امام بنا دو، سب بنتا چلا جائے گا۔ فجر کی نماز کا آخری وقت جو ہے سورج نکلنے تک، وہی ہر جگہ طلوع آفتاب وقت رہتا ہے۔ اشراق جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد تقریباً 20 منٹ کے بعد۔ عورت تراویح عورتوں کو پڑھائے، ہاں پڑھا سکتی ہے۔ اگر ہم ایک عمرہ کر چکے ہیں دوبارہ عمرہ کریں، کر لیں، مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، جہاں دل کرے کر لیں، نہ کریں کوئی ضروری نہیں، نفلی عبادت ہے۔ کہتے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جب تشریف لائے تو آپ عمرہ نہیں کر سکے، اور آپ نے بکری اور قربانی ذبح کی، تو عمرے کی بکری تھوڑی تھی، وہ تو دم احسار تھی، وہ تو قرآن میں ہے نا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ وَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر اللہ کے راستے میں دم ادا کرو، پھر احرام کھولو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے سارا اہتمام پہلے سے کرا دیا تھا، اور اس لیے جب آپ کو روک دیا گیا تو آپ نے دم احسار ذبح کی۔
اگر آپ سفر میں ہیں تو سنتیں معاف ہیں، لیکن پڑھو گے تو ثواب ہے۔ اگر مکہ مکرمہ کے لوگ زیارت کے لیے مدینہ جائیں تو عمرہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ جب زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کام تو کوئی نہیں، ڈیوٹی کوئی نہیں، نوکری کوئی نہیں، آواز پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جب سوال ہی نہیں پڑھا جاتا تو جواب کیا دوں گا؟ کہتے جی آپ نے کہا تھا کہ بیوی گالی دے تو اس کو تھپڑ مارو، حدیث میں آتا ہے منہ پہ نہ مارو، تو میں نے کہا تھا منہ پہ مارو؟ نہیں، یہ میں نے کہا تھا۔ تم اتنا کیوں ڈر رہے ہو بیوی سے؟ نہ مارو اس کو، کہو وہ تمہیں مارے۔ تمہارے منہ پر مارنے سے تو منع نہیں کیا نا حضور نے۔ بیوی کو کہو کہ جناب تم مجھے دو تھپڑ مار دو، بس میری عزت رکھو، باہر والے تو نہ سنے۔ اللہ کے بندے، یہ کیا بات ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، بیوی نشوز ہو جاتا ہے، فضربوہن، مارو ان کو۔ تو قرآن میں ہے، میں ہر ایک بات اعتراض کرنے کے لیے تم کھڑے رہتے ہو صرف، اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں۔ حکم ہے کہ بھئی اگر بیوی میں نشوز ہے، اس کو اس کا بستر الگ کر دو، یعنی پہلے کٹھے سوتے تھے، کہو نہیں میرے کمرے مت لیٹو، پھر بھی نہیں مانتی تو مارو۔ وہ تو حکم ہے کہ ایسا نہ مارو کہ جو اس کے اندر عیب آ جائے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ ان کے گھر میں لڑائی ہوئی۔ زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں۔ جمعہ میں جو پہلی سنت ہے یا بعد والی، یہ مؤکدہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ سے گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کریں، توبہ کا دروازہ نہ چھوڑیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ ہے اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان۔ تو بہرحال اپنے بدن میں بھی خیانت نہ کرو، لوگوں کے مال میں بھی خیانت نہ کرو، توبہ کرو، اور اپنی اس کا علاج یہ ہوتا ہے بری صحبت چھوڑ دو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو یہ بیماریاں چھٹتی چلی جائیں گی۔ دیکھو نا جی، گھر میں جب آدمی علاج میں ناکام ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں یار کیا تم اس کو فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کرو۔ تو ہسپتال کیا ہوتا ہے؟ وہ ماحول ہوتا ہے علاج کا، کہ ڈاکٹر آ رہا ہے اور وقت پہ دوائی مل رہی ہے اور وقت پہ آدمی کی پٹی ہو رہی ہے، تو آدمی ذرا جلدی کور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے گناہوں کی بیماری کا علاج بھی اللہ والوں کی صحبت ہے۔ بہرحال ہم نے احرام باندھا تھا، فلائٹ کینسل ہو گئی، احرام کھول دیا تو آپ پہ دم پڑ گئی۔ دم کا معنی ہے ایک بکری۔ یہاں منڈی میں چلے جائیں، ایک بکری لے کے ذبح کریں، وہاں غریب کھڑے ہوتے ہیں، گوشت تقسیم کر دیں۔ حنفی مسلک میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ منع ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی عمرہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز و اقارب جو زندہ ہیں ان کے لیے نہیں، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک آدمی اپنی بیوی پہ ناجائز الزام لگاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ قذف المحصنات جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کبائر میں سے ہے جو بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور پھر جب بیوی پر الزام لگاؤ گے تو گھریلو ماحول تو تلخ ہو جائے گا۔
یہ تو بہت بری عادت ہے. اور اگر واقعتاً بیوی بری ہے، صبر ممکن نہیں، اسی لیے شریعت میں طلاق بھی ہے. پھر اپنے گھر کو جہنم نہ بناؤ، اس کی جان بھی چھوڑو. کہتے ہیں 10 سال ہو گئے میری اولاد نہیں ہے، میڈیکل چیک اپ بھی کیا ہے، وہاں بھی رپورٹ ٹھیک ہے. میری بہن، میری بیٹی، آپ نے اپنا میڈیکل چیک اپ تو کرایا، خاوند کا بھی کرایا ہے کہ نہیں کرایا؟ اس کا بھی تو کراؤ نا. اگر دونوں کا ٹھیک ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 1000 دفعہ روز پڑھا کریں. اور یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ پڑھنے والوں کو یمددکم باموال وبنین، میں ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں.